السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ OIC اجلاس کے بارے میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیر کا بچہ اگر بیڑوں کے درمیان رہنا شروع کر دے تو وہ بھی بیڑ بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی بوڑھا جو ہے وہ شیر اسے جا کر دریا کے کنارے لے جا کر اس کو اپنی شکل دکھائے اور اس کو اپنی پہچان کروائے تو اس کو اپنی پہچان ہوتی ہے کہ وہ بیڑ نہیں بلکہ شیر ہے۔ ہم مسلمان بھی یہ بھول چکے تھے کہ ہم سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، سائنسی طور پر ہم دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، ہم دنیا پہ حکومت ہوتی تھی ہماری، لیکن آج ہمارا جو حشر ہو چکا ہے، یہ وہی بات ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ مغرب کے پیچھے لگ کر ہم نے مغرب کی چھاپ تو اپنے اوپر چڑھا لی، اور انہوں نے ہماری جو اسلامی مطلب باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم حکومت کرتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیا، عدل فاروقی کو اپنے معاشرے کا حصہ بنا لے، اور ہمارے لیے انہوں نے لبرلزم اور ہمارے لیے انہوں نے جو ہے وہ روشن خیالی کا نعرہ لگوا دیا۔ OIC کو جو پاکستان کے جو دو سیاستدان ہیں جنہوں نے OIC کو ایک نئی جہت بخشی ہے، پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے جو OIC کو سٹارٹ کرنے والے، OIC کو شروع کرانے والے سیاستدانوں میں شامل تھے، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس کو پیک پہ لے جا کے چھوڑ دیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک نئی شکل اور ایک نیا شیپ، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ہماری دیکھیں OIC جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے جس میں اتنے زیادہ ممالک شامل ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ لاکھ اختلافات صحیح، لیکن ان کے دو ایسے کارنامے ہیں جو ان کے سارے گناہوں کو دھندلا دیتے ہیں، جو سارے ان کو جرائم کو چھوٹے موٹے جو تھے ان کو مٹا دیتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ جو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا تھا، اور دوسرا ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، گناہ کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دے، ایون جب وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ سائن کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب کی عظمت پہ یہ 7 سلام ہے، میں بھیجتا ہوں ان کو، لیکن ان کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے اس سے اختلاف ہے۔ بھٹو صاحب نو ڈاؤٹ ایک عظیم لیڈر تھے۔ چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ بھٹو صاحب ایک بار سعودی عربیہ کے دورے پہ تھے، تو انہوں نے شاہ فیصل سے کہا تھا کہ میں آپ کی آئل ریفائنری کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، آئل فیکٹری جو ہے وہ وہاں پہ گئے۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا، میں نے وہ ساتھ ان کو جو USA کا تھا وہ مینیجر بھی اس کے ساتھ تھا، ان کی جو کمپنی کا تھا جو انگریز تھا، تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں یہاں پہ سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ شاہ فیصل ساتھ تھے، اور وہ جو تھا مینیجر تھا اس نے کہا کہ یہاں تو پاسبل ہی نہیں، یہاں تو سارا تیل ہے اور آپ بڑی آگ لگ جائے گی، تو انہوں نے کیسے بند کر دیں؟ انہوں نے کہا سر ہم 1 منٹ کے لیے بند کریں تو ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہے۔ وہ سائٹ پہ لے جا کے انہوں نے اسے سمجھایا شاہ فیصل کو کہ 1 منٹ بند کرنے سے ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، تو خود سوچے کہ وہ یہاں سے پیسہ کتنا نکال رہے ہیں۔ بہرکیف ان دونوں نے مل کر اس OIC کا مطلب شروعات کی تھی، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارا اپنا ایک بلاک ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب بیسیکلی یہ جو جب مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا گیا تھا اس کے بعد اس اسٹیپ کو لیا گیا تھا، لیکن یہ فعال نہیں تھی، یہ اپنا کام صحیح طرح سے کر ہی نہیں رہی تھی۔ ہمارے سارے حکمران تھے، جو کشمیر پہ ظلم ہو رہا تھا، فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا، تو سارے کے سارے اسلامی ملکوں کو حکمران کہتے تھے ہم تو جی اعتدال پسند ہے، اعتدال پسندی گئی تیل لینے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک عالم اسلام جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو وہ پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کیسے جو ہے وہ کشمیر کو نظر انداز کر سکتے ہیں، فلسطین کو نظر انداز کر سکتے ہیں، ہم افغانستان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب آپ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک عظیم لیڈر ہیں، اور ہمارے آپ نے اسلاموفوبیا پہ قرارداد منظور کروائی ہے یونائٹڈ نیشن سے، یہ آپ کی ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والوں نے کوئی ایک ٹویٹ نہیں کیا، ایک بیان نہیں دیا۔ جماعت اسلامی کا یا فضل الرحمان صاحب تو چلو ویسے بھی اس کے اپوزیشن میں، اس کا اگر کوئی ہے تو وہ مجھے دکھائیں۔ عمران خان صاحب آپ نے یہ کہا کہ افغانستان میں استحکام لائے بغیر آپ سکون کی، آپ یا امن کی امید رکھ ہی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب آپ نے جس لہجے میں یورپ اور جس لہجے میں امریکہ کو للکارا ہے، اس سے پہلے بھی اسلامی حکمرانوں کے جن لوگوں نے ایسے للکارا ہے ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اور وہ نشان عبرت میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے ساتھ مل کر بنایا گیا، اور انشاءاللہ اب وقت بدل گیا ہے، اب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جو دیکھیں ہمارے جو ینگ جنریشن جتنی بھی آ رہی ہے، اس کو
میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو. نو ڈاؤٹ ابھی تھا کافی حد تک عمران خان کا مورل ڈاؤن ہو گیا تھا، لیکن ابھی جو یہ اپوزیشن نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کے بدلے میں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو اس کے بعد ان کا پھر سے جو ہے وہ لیول اتنا ہائی چلا گیا کہ میرے ایسے دوست جو تھے جو عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے تھے وہ بھی اب اس کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں. تو بہرکیف بلاول بھٹو جیسوں کا یہ کہنا، بلاول بھٹو نہیں بلاول زرداری، بلاول زرداری کہا کریں، مریم صفدر کہا کریں، خدا کے لیے یہ جو ہے نا بچے جو ہیں ان سے ہمیں یہ وارہ ہی نہیں کھاتے. ہمیں پاکستان کی حکمرانی یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ شیروں کے حکمران اب بھیڑ کو بٹھا دیں. تو اس کا یہ کہنا کہ ہم OIC اجلاس ہونے نہیں دیں گے. بھائی OIC اجلاس ہو گیا الحمدللہ، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو کیسے عزت اور احترام ملا ہے، پاکستان نے کیسے ڈیلیور کیا ہے. پاکستان کو 1 سال کے لیے اس کا ویسے بھی وہ انچارجشپ دے دی گئی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان آگے اور زیادہ ترقی کرے گا. ہم سب کو صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں اور صرف اسلام کے بارے میں سوچنا. خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہ منفی سیاست کو بھول جائیں. یہ سیاستدانوں نے پروپیگنڈا کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اور اسلام کو کون اوپر لے کے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بس آپ یہ وقت ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کا. والسلام.